کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی نے ہمیں بھی ہمارے پیچھے بھی انٹیلیجنس وغیرہ پھرتی ہے, اگر ہمیں بھی جیل میں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اٹک بھیج دو. یہ کیسے پتہ ہے لوگوں کو کہ 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنے ہیں؟ ہمیں کیا پہلے تیاری ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیسز اس کے مطابق ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو جا کر یا اسلام آباد میں نہیں پیش ہو سکتے, ان کو جیل کے اندر اب ججز بھی چلے جائیں گے, سارا پورا نظام ایڈجسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو اٹک سے نہ تھا امریکہ کو کہ ہم جس سے پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. اس لیے یہ ان کا پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ یہ سائفر کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ بہتری کرے گا. یہ جو بھی چیز عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے ہم ان کی فیملی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی نے ہمیں بھی ہمارے پیچھے بھی انٹیلیجنس وغیرہ پھرتی ہے, اگر ہمیں بھی جیل میں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اٹک بھیج دو. اور بہت لوگ ہیں جو اٹک کے باہر جا کے کہیں گے ہم سب کو گرفتاری دے دیں, ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں. پورا پاکستان تو نہیں نا جیل میں ڈال سکتے, ڈالنا چاہیں تو میرے خیال میں جتنے لوگ تیار ہیں ہم سب تیار ہیں کہ اٹک جیل میں ہم سب کو کر دیں, کیونکہ کہیں سے ہم سن رہے ہیں کہ کیا پتا 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے. یہ کیسے پتا ہے لوگوں کو کہ 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے؟ ہمیں کیا پہلے تیاری ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیسز اس کے مطابق ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو جا کر یا اسلام آباد میں نہیں پیش ہو سکتے, ان کو جیل کے اندر اب ججز بھی چلے جائیں گے, سارا پورا نظام ایڈجسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو اٹک سے نہ نکالا جائے. لیکن ان کی نا فکر کریں, وہ کہتے ہیں میں ہر چیز برداشت کر لوں گا, اور بڑے اس کے اوپر وہ بڑے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہیں کہ وہ تو بڑے خوش تھے, کہتے ڈال دو جیل میں جتنی دیر مرضی ڈالنا ہے. تو آپ سہولیات کے حوالے سے بتا دیجیے گا, کیونکہ مختلف خبریں آ رہی تھیں, آپ مل کے آئی ہیں, کس طرح کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں جیل میں؟ وہ سہولیات پہ تو وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے. خان صاحب کہتے ہیں سہولیات کی کیا بات کرنی ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو کچھ ہے ٹھیک ہے, جو بھی کلاس ہے سی کلاس بی کلاس جو بھی ہے اس کے اوپر تو وہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے. حوصلے تو بس نہیں ہے خان صاحب کی, اور قوم کے لیے کوئی پیغام دیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے حوصلے, وہی تو بتا رہی ہوں تب سے, وہ کہہ رہے وہ بتا رہے ہیں, انہوں نے آدھا وقت تو بتایا کہ وہ کیا کیا چیز نئی چیز جس کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن میں, اور وہ اس کے اوپر وہ یہ بھی خوش تھے کہ مجھے اب اتنا وقت مل رہا ہے کہ میں جو یہ ٹائم نہیں ملتا تھا, اور وہ بہت آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کتنی مصروف گزرتی ہے, تو وہ اپنے ٹائم اس کی وہ فکر بھی نہیں کر رہے. ان کو صرف فکر ہے کہ جو باہر جو انہوں نے بجلی کے بلوں کی بات کی اور انہوں نے اس کا دکھ کا اظہار کیا, ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ دیکھو ان کو دکھ یہ تھا کہ ہم تیل لے رہے تھے, اگر وہ سستا مل جاتا روس سے تو آج ہمارے ساتھ یہ بجلی کا یہ حال نہ ہوتا. اور اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس وقت جیل میں بیٹھ کے, وہ صرف اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں. اچھا میم, یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو اٹک جیل سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیا جا رہا, اور جج کو بھی وہیں پہ بلا لیا گیا, اس کی کیا وجہ؟ یہ آپ غلط انسان سے پوچھیں, ہم تو خود ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ہمیں جو کوئی لوگ ایسی بتاتے ہیں, ہمیں جیسے میں کہتی ہوں کوئی ویریفائڈ بات تو نہیں ہے, یہ تو سنی سنائی کوئی بات کر دیتا ہے کہ جی وہ سننا ہے کہ وہ 3-4 مہینے تو خان صاحب کو جیل سے نکلنے نہیں دینا, لیکن یہ ان کے مہمان ہیں, ان کی حفاظت کرنا جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی حفاظت جن کے ذمہ داری ہے ان کو ان کی حفاظت میں دیا گیا ہے, اور اسی طرح ہی ہمیں خان صاحب باہر واپس چاہیے. اچھا, ایک آخری کویسچن یہ کہ جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں پہلے فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے, جوڈیشل ریمانڈ تو بعد میں دیا جاتا ہے, اور اس کیس میں دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا. دیکھیں آپ یہ لیگل چیزیں پوچھ رہے ہیں نا, یہاں کون سی چیز کے اوپر ہم اس وقت اعتبار کریں, ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی. بہت شکریہ.